اوزان سید اور سمرہ بخاری آپس میں فرسٹ کزن ہیں اور ایک دوسرے سے بے حد کلوز ہیں، مگر دونوں ہی زبان سے محبت کا اظہار کرنے کی بجائے اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے دریا کے دو کناروں کی مانند دور ہو جاتے ہیں۔ سمرہ اسے چلانے کے لیے کسی اور لڑکے سے شادی کر لیتی ہے اور اوزان اس کی اس بے وفائی پر ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں گے۔ مائیں اور مہندی کے فنکشن میں خوب سج دھج کر اس نے یوں شرکت کی تھی کہ وہاں موجود سبھی مہمان اس کی زندہ دلی پر اش اش کر اٹھے تھے۔ تاہم نکاح والے روز دودھ پلائی کی رسم میں جب اس نے اوزان کے مقابل آ کر اپنا نیک طلب کرنے کے لیے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تو جانے کیوں دل بھر آیا۔ اوزان کی زخمی نظروں کی کاٹ اس کی روح کو دریدہ کر گئی تھی۔ ہزار ضبط کی کوششوں کے باوجود وہ اس کے سامنے رو پڑی تو اوزان فوراً جیب میں پڑے تمام نوٹ اس کی ہتھیلی پر دھرتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمرہ نے اس کے بعد خود کو پھر سے اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس رات پھر اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ کھانسی کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ جگر کٹ کٹ کر حلق کے بل باہر آنے لگا۔ تب وہ لرزی تھی۔ اپنا یہ حال اسے بے حال کر گیا تھا۔ رات بھر شدید تکلیف میں مبتلا رہی تھی مگر کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ سبھی تھکن سے چور اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ اوزان اگلی صبح نیند سے بیدار ہوا تو سب سے پہلا خیال اسے سمرہ کا آیا۔ کل جس طرح وہ اس کے مقابل بیٹھ کر روئی تھی اس سے وہ بے حد ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، ایسے میں اس سے اسی کی لائف کے بارے میں کھل کر کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ ایک دو روز کے بعد گھر مہمانوں سے خالی ہوا تو سمرہ نے بھی انگلینڈ واپسی کی خبر سنا دی۔ گھر کے دیگر لوگ اس کی اطلاع پر قدرے مطمئن ہوئے تھے مگر اوزان ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک مدت کے بعد جو صورت دیکھنے کو ملی تھی اسی صورت سے ابھی اتنی جلدی جدائی اسے گوارا نہیں تھی۔ ابھی تو بہت سی باتیں تھیں جو اسے سمرہ بخاری سے اکیلے میں کرنی تھیں۔ اسے بہت کچھ بتانا تھا، بہت سے گلے شکوے کرنے تھے مگر وہ ایسا کوئی بھی موقع دینے کے حق میں نہیں تھی۔ اس روز آسمان سیاہ گتلے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سبک روی سے چلتی ٹھنڈ ٹھنڈی معطر ہواؤں میں عجیب سی نمی کا احساس افسردہ کر رہا تھا۔ اس روز پورے دن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھلی ملی رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کے پاس بیٹھ کر بہت سے مسائل پر ڈسکس کیا تھا، مستقبل کے پلان بنائے تھے۔ نادیہ بیگم سے فرمائش کر کے اپنے پسند کی چکن بریانی بنوائی تھی۔ رتابہ کے ساتھ مارکیٹ کا چکر لگا کر اسے نہ صرف شاپنگ کروائی تھی بلکہ اس کی پسندیدہ آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ سید احمد صاحب اور احسن صاحب کو فورس کر کے ان کے ساتھ شطرنج اور کیرم کی ایک ایک گیم بھی لگائی تھی۔ لان کی صفائی کر کے خود وہاں اپنے ہاتھوں سے چند نئے پھول پودے بھی لگائے تھے۔ کسی اور نے جانے اس کی ذات کی اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا یا نہیں، لیکن اوزان بہت گہری نگاہ سے اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس روز رات میں وہ اپنے ایک دوست کے گھر سے دعوت کھا کر رتابہ کے ساتھ ہی گھر واپس آیا تھا۔ وہ چونکہ بہت تھک گئی تھی لہٰذا فوراً اپنے کمرے میں گھس کر سو گئی۔ سمرہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ وہ بھی وہیں آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ اس کی جانب توجہ کرتے ہوئے سمرہ بخاری نے اسے آفر کی تھی۔ جب وہ بولا تم پلاؤ گی تو پی لوں گا، ریلیکس انداز میں پلکیں موند کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تبھی وہ اٹھی تھی مگر اوزان نے اس کے آنچل کا کونا تھام کر اسے روک لیا۔ اور مت بنانا، جو تم پی رہی ہو وہی پی لوں گا۔ نہیں، اب یہ مناسب نہیں ہے۔ اوزان کے دوستانہ انداز پر اس کی دھڑکنیں پھر سے منتشر ہوئی تھیں۔ تبھی وہ بولا تھا، کیوں مناسب نہیں ہے سمرہ؟ کیوں سب کچھ غیر مناسب کر دیا ہے تم نے؟ وہ ہرٹ ہوا تھا۔ سمرہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ تم اب بھی بالکل ویسے ہی ہو اوزان، بالکل نہیں بدلے۔ کیسے بدل سکتا ہوں؟ رخ ہوائیں بدلتی ہیں ہمیشہ۔ ہوائیں پر زور دیتے ہوئے اس نے پھر سمرہ کو لاجواب کر دیا تھا۔
وہ چپ رہی تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، سمرا، جواد تمہارا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو بڑی سادگی سے اس نے پوچھ لیا۔ جواب میں کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، وہ تو خیال رکھتا ہے آزی، مجھے خود ہی اپنا خیال رکھنا نہیں آتا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے، جب وہ پھر بولا، سچ بتاؤ سمرا، کیا پچھلے 8 سالوں میں کبھی ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ آئی تھی، اکثر آتی تھی۔ جب بھی بادل جھوم کر آتے اور موسلا دھار بارش ہوتی تو سب سے پہلے مجھے تم ہی یاد آتے تھے۔ بارش بہت پسند ہے نا تمہیں، اس لیے تم بہت مشکل لڑکی ہو سمرا، میں آج تک کبھی تمہیں نہیں سمجھ سکا۔ تمہاری آنکھیں کچھ کہتی ہیں تو ہونٹ کچھ، اور پتہ نہیں میں اب بھی تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے اتنا ٹینس کیوں ہو جاتا ہوں۔ قدرے مسترف ہوتے ہوئے اس نے ذرا سا رخ پھیر لیا تھا جب وہ مسکرائی تھی۔ مت ہوا کرو آزی، اور اب میرے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو۔ مت بھولو کہ اب تمہاری سوچ بھی رتابہ کی امانت ہے۔ نہیں بھولتا، مگر تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا، میں اس کے لیے کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سمرا پھر مسکرائی تھی، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں گہرا ملال چھلک رہا تھا۔ اذان کچھ دیر رخ پھیرے بیٹھا رہا، پھر اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے بولا، کل پھر سے انگلینڈ واپس جا رہی ہو؟ کچھ روز رک نہیں سکتی؟ کیوں؟ بس ویسے ہی دل چاہ رہا ہے۔ نہیں آزی، اب رکنا بہت مشکل ہے۔ تم اپنے دل کو اب نئی آہٹوں پر دھڑکنا سکھاؤ۔ وہاں جواد میرا انتظار کر رہا ہوگا، کل کی سیٹ کنفرم ہے۔ اس کے الفاظ اسے پھر چپ لگا گئے تھے۔ جواد کے ذکر نے اس کے دل میں پھر چٹکی کاٹی تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، انگلینڈ واپس جاؤ تو اسے بتانا سمرا، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ اور اس بار وہ ہنسی تھی، مگر بے حد کھوکھلی ہنسی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بتا دوں گی۔ اور کچھ نہیں، کچھ چیزیں تمہاری امانت کے طور پر میرے پاس پڑی ہیں، وہ لے لو۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ تمام چیزیں اٹھا کر لے آیا جو کبھی بڑی چاہ سے صرف اس کے لیے ہی خریدی تھیں۔ سمرا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جھلملائے تھے، مگر اس نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ تھینک یو آزی، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ وہ چپ رہا تھا، یوں جیسے کرب کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے روز وہ سب سے مل کر اوزان کے ساتھ ہی ایئرپورٹ تک آئی تھی۔ آزی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ گاڑی سے باہر نکل کر اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جب وہ سرخ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے رخ پھیر کر بولا، نہیں۔ سمرا اس کی صدا پر بھی مسکرائی تھی۔ اس وقت وہ اسے چھوٹا سا روٹھا ہوا معصوم بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی وہ بولی تھی، نہیں تو پھر بھی تمہیں میری قسم آزی، ہمیشہ اپنا بے حد خیال رکھنا، بہت قیمتی ہو تم۔ اور رتابہ کا بھی بہت خیال رکھنا، کیونکہ وہ بہت پیار کرتی ہے تم سے۔ اس کا دل کبھی مت دکھانا۔ انکل، ابو، امی، انٹی سب کو خوش رکھنا پلیز۔ ستاروں سی جگمگاتی نگاہوں میں جھلملاتے آنسو اذان کا دل بے قرار کر گئے تھے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، ان سب میں تم کہاں ہو؟ مگر جانے کیسے وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اوکے، اور کچھ نہیں، بس ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پلیز۔ مجھ سے کہنا چاہتا تھا، نہیں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، مگر اس کے چہرے پر بکھری شکستگی دیکھ کر نہیں کہہ سکا۔ اوکے، میں تو تمہیں معاف کر دوں گا، مگر خود سے کیسے معافی مانگو گی سمرا؟ خود تم اپنے آپ کو شاید زندگی بھر اس ظلم کے لیے معاف نہ کر سکو جو میرے ساتھ ساتھ خود پر بھی ڈھا بیٹھی ہو، اور اس پر بھی بزد ہو کہ تم بہت خوش ہو۔ بہت غصہ آتا ہے کبھی کبھی مجھے تم پر، زندگی پر بھی، مگر تمہارے معاملے میں ہمیشہ خود کو لاچار پاتا ہوں سمرا، بے حد لاچار۔
اس وقت اس کے اندر کے حال کا اندازہ کرنا سمرا کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ خود سخت عذاب کے عالم سے گزر رہی تھی۔ بہت سے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ فلائٹ کی پرواز کا وقت قریب آ پہنچا تھا جب وہ آخری بار نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں آزی، تم اپنا ہر وعدہ یاد رکھنا۔ وہ مچلا تھا، نگاہوں کی تڑپ پر ہرگز سمرا سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط کیے کھڑی تھی۔ اور ہاں، میرے پاس بھی تمہاری ایک امانت تھی، وہ میں نے تمہاری وارڈروم میں اسی جگہ رکھ چھوڑی ہے جہاں تم نے اپنی قیمتی رازوں سے سجی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ خدا حافظ۔ اگلے ہی پل شکستہ قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عثمان بہت دیر تک پتھرائی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے کے بعد بالآخر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ابھی اسے پھر لگا تھا جیسے زندگی اس کے وجود سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ سمرا کی فلائٹ پرواز کر گئی تھی۔ تب اپنے نڈھال وجود کو بمشکل سنبھالے وہ لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ موسم بے حد خشک ہو رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بنا کسی گرم شال اور گرم سویٹر کے بھی وہ بڑی بے حسی سے سڑکیں ناپتا جا رہا تھا۔ رات میں بہت دیر سے اس کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ جسم کا ایک ایک عضو پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ رتابہ اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے بالآخر سو گئی تھی۔ وہ بھی بیڈ پر آ کر لیٹا تو پھر سے سمرا کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا اور وہ بے قرار ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ تم بہت بری ہو سمرا بخاری، خدا کرے کبھی تم بھی اسی درد کی راہ گزر سے گزرو جس پر اب تک تم نے مجھے ننگے پاؤں چلایا ہے۔ قطعی بے ساختگی میں نکلی یہ بد دعا اس کے دل سے نکلی تھی اور وہ مزید دکھی ہو کر رہ گیا تھا۔ رات جیسے جیسے ڈھلتی جا رہی تھی ویسے ویسے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک اسے سمرا کی رکھی ہوئی امانت کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر وارڈروب کی طرف چلا آیا۔ بہت دیر تک تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ میں اپنی ڈائری کے سوا اور کچھ نہیں لگا۔ تبھی مزید تلاش موقوف کر کے ڈائری ہی اپنے ساتھ اٹھا لایا۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے الجھنیں تھمانا نہیں بھولی تھی۔ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگانے کے بعد اس نے ڈائری کھولی تو اس کے وسط میں رکھا ایک سفید لفافہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گیا۔ بےتابی سے لفافہ تھام کر اس نے اس کے اندر کے سفید کاغذ کو باہر نکالا اور اپنی نظریں ان شفاف موتیوں سے حروف پر لگا دی جو سمرا نے صرف اسی کے لیے لکھے تھے۔ اگر ہم دور ہو جائیں، کہیں دنیا میں کھو جائیں، بتاؤ کیا کرو گے تم؟ ہمیں ڈھونڈو گے یا پھر بھول جاؤ گے؟ ہمیں آواز دو گے یا کسی گزری کہانی میں ہمارا نام لکھ دو گے؟ چلو ایسا کرنا کہ تم بھی بدل جانا، ہمیں تم بھول ہی جانا، مگر اتنی گزارش ہے، ہمارا ذکر جب آئے ذرا سا یاد کر لینا، ہمارا نام لے لینا۔ آزی، آج قسمت ایک مرتبہ پھر مجھے تم سے کوسوں دور لے کر جا رہی ہے، اتنی دور کہ اس کے بعد شاید زندگی بھر دوبارہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ اس لیے میں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے جس سے تم نے اپنے احساسات مجھ تک پہنچائے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میرے ساتھ ایسی سفاکی بھی برتے گی کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے اور میں تمہیں اپنی مرضی سے جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکوں گی۔ تم نہیں جانتے آزی کہ تمہاری وجہ سے میں نے کتنا کرب سہا ہے۔ وہ لڑکی جسے تم پر کسی کا عکس پڑھنا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا، اسی لڑکی کو تم نے اپنی دید سے ترسا دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ملا آزی؟ معصوم محبت کے بیچ انا کی دیوار کھڑی کر کے کیا حاصل کر لیا تم نے؟ میں تو نادان تھی، جذباتی تھی، مگر تم تو سمجھدار تھے۔ تم چاہتے تو میری آنکھوں کے رنگ پہچان کر مجھے اس رستے پر تنہا چلنے سے روک سکتے تھے جہاں میرے لیے سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں تھا۔ دیکھو تم نے مجھے بالکل خالی ہاتھ کر دیا ہے۔ میں پل پل تمہیں چاہ کر بھی کبھی تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ سمرا بخاری نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شخص کو ٹوٹ کر چاہا تھا اور وہ شخص تم تھے آزی۔
ہاں اذان سید، وہ شخص صرف تم ہی تھے جس سے ایک لمحے کی جدائی بھی مجھے گوارا نہیں تھی، مگر تم نے کبھی مجھے سرخروئی عطا نہیں کی، ہمیشہ میرا دل چلاتے رہے، اور میں اپنا آپ بچانے کے لیے اپنی ہر جلن کا تریاق کرتی رہی۔ کیا کرتی؟ مجھے تمہاری ہنسی سے بہت ڈر لگتا تھا، میں تمہارے سامنے اوندے منہ گرنا نہیں چاہتی تھی، جھکنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ٹوٹ کر رہ گئی، کیونکہ جو لوگ جھکتے نہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ہی جواد احسن سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اور میرے ہی اصرار پر اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ میرے بیکار وجود میں دلچسپی رکھتا تھا، اور میں تو صرف تم سے جیتنا چاہتی تھی، مگر اس جیت کی بڑی کڑی قیمت چکائی ہے میں نے۔ کاش میں تمہیں دکھا سکتی کہ اس شخص نے میرے وجود کو کس بے دردی کے ساتھ داغدار کر رکھا ہے۔ صرف وجود ہی نہیں، میری روح بھی داغدار ہے عزی۔ جس سمرا کی آنکھ میں ایک آنسو بھی تمہیں گوارا نہیں ہوتا تھا، اسی سمرا کو غم کا اشتہار بنا ڈالا اس شخص نے۔ قدرت کو شاید میری کوئی نیکی پسند آ گئی کہ اس نے میری کوکھ سے کسی نئے وجود کو پیدا ہی نہیں کیا، وگرنہ میرے بعد وہ بھی ساری زندگی سانسوں کے عذاب ہی جھیلتا۔ عظیم میں جواد احسن کی زندگی سے بے دخل ہو گئی ہوں، وہ اپنی نئی دنیا میں مگن ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک منافق لڑکی ہوں، اس کی ذات میں بھی تمہیں ہی تلاشتی ہوں، بے ساختگی یا نیند میں بھی تمہیں ہی پکارتی ہوں۔ کیا کروں؟ عادت جو ہو گئی ہے ہر مشکل میں صرف تمہیں صدا دینے کی، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتا، اسے میرے آنسوؤں میں بھی تمہارا ہی عکس جھلملاتا دکھائی دیتا ہے۔ میری محبت کی جس خوشبو کو تم کبھی محسوس نہیں کر سکے، وہی خوشبو اس کی سانسیں الجھا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا ہے، اور اب زندگی رخصتی کے آخری مراحل میں ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں آدھے سے زیادہ جگر کٹ کر حلق کے راستے باہر آ گیا ہے۔ دیکھ لو عزی، میں ریزہ ریزہ ہو کر بھی تم سے ہاری نہیں ہوں۔ یقیناً میرے الفاظ پڑھنے کے بعد تم رو دو گے، ہو سکتا ہے تمہیں مجھ پر غصہ بھی آئے، مگر یہ جدائی بھی ضروری تھی۔ میں نے تابی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت سے خوبصورت جذبات دیکھے ہیں، وہ بھی تمہیں کھو دینے سے خوفزدہ رہتی ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ درد نہیں دیکھ سکتی عزی، جس نے میرا پورا وجود کھوکھلا کر ڈالا ہے، اسی لیے خود تمہیں اس کے سپرد کر رہی ہوں۔ تم ہمیشہ میرے رہے ہو، مگر اب تمہیں اس کا ہو کر رہنا ہے۔ میرے دکھوں کا سایہ بھی میرے گھر والوں اور تمہاری زندگی پر نہ پڑے، اسی لیے اپنا سب کچھ اونے پونے داموں فروخت کر کے واپس انگلینڈ کا ٹکٹ لے لیا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا، لہٰذا چاہتی ہوں کہ زندگی کی آخری شامیں بھی انہی کے ساتھ بسر کروں۔ تمہاری یاد تو بہرحال ساتھ رہے گی، یہ لفظ تمہاری امانت تھے، سو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تم نے کہا تھا نازی، میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گی، تم نے صحیح کہا تھا، میں تمہیں کھو کر پچھتا رہی ہوں۔ تمہارے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے خود کو گنوا رہی ہوں۔ جانے زندگی ابھی اور کتنے امتحان لے گی، میں تمہاری آنکھوں میں اپنے آنسو نہیں دیکھ سکتی عزی، اسی لیے دیار غیر میں بھٹکنا پسند کیا۔ زندگی میں آخری بار تم سے کچھ مانگنا ہے، پلیز مجھے مایوس مت کرنا۔ تمہیں تمہاری سمرا کی قسم عزی، میری زندگی کے بارے میں میرے گھر والوں کو کبھی کچھ مت بتانا، میرے کھو جانے کا ملال بھی مت کرنا، اور عطابہ کو وہ تمام خوشیاں دینا جس پر اس کا حق ہے۔ مجھے یقین ہے تم میری قسم کا مان رکھو گے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بد نصیب سمرا۔ خط اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر مسمار ہوتے ہوئے جیسے اپنی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں نہیں سمرا، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی،
تم اتنی ظالم نہیں ہو سکتی سمرا بخاری، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ غم سے مغلوب ہو کر وہ چلایا تھا۔ تبھی رتابہ کی آنکھ کھل گئی۔ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ جلدی سے دوپٹہ سنبھال کر وہ اس کے قریب آئی اور کچھ نہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر دوڑتی گئیں، اس کا اپنا دل سکڑتا گیا۔ سمرا کے چہرے کی پلاہٹ اور آنکھوں میں گہرا کرو وہ کب سے جانتی تھی۔ تبھی صرف چند لمحوں میں اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اذان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے بہت سے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے تو اس لمحے کٹے ہوئے درخت کی مانند کٹ کر وہ اذان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ سر اس کے گھٹنوں پر ٹکاتے ہوئے وہ خود بھی اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی، جس کی جھکی ہوئی کرب چھلکاتی نگاہیں کھڑکی کے اس پار تاروں بھرے آسمان پر جمی ہوئی تھیں، جہاں ایک مدت کے بعد وہ روشن ستارہ دکھائی دے رہا تھا جس کی تلاش میں سمرا بہت دیر تک جاگ کر لان میں بیٹھی رہتی تھی۔ تب اس کی آنکھ سے اس کی یاد میں ایک اور آنسو نکل کر ٹھوڑی سے پھسلتے ہوئے رتابہ کے بالوں میں جذب ہو گیا، اور اس نے جیسے تھک کر آہستہ سے پلکیں موند لیں۔ بے شک وہ ایک مرتبہ پھر اسے بہت بڑی مات سے دوچار کر گئی تھی۔